1953 میں جب ختم نبوت میں آپ کو پانسی کا حکم ہوا، جلسے کی آپ نے صدارت کی، تو آپ نے 9 مہینے یعنی اس میں 7 مہینے راولپنڈی میں اور 3 گجرات میں گزارے اور 9 مہینے پانسی گھاٹ میں گزارے۔ تو یقینی طور پر بعض نعرے باز اشعار اس طرح ہوتے ہیں جس طرح میرے برادر محترم، انتہائی محترم و مکرم خطیب الاسلام جناب حضرت العلامہ مولانا فاروق الحسن صاحب جب کفایت اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار سناتے ہیں، آپ یقین کریں دل میں اتر جاتے ہیں، ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا۔ تو اسی طرح انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو یہ 2 فکریں لکھ کر اپنے برادر کو ضرور دے دوں گا کہ جس طرح استاد صاحب حبشی کی جو زبان میں جو حضرت بلال نے اشعار پڑھے تھے وہ بھی یاد کرتے ہیں، تو میرا یہ ہماری آرزو ہے، تمنا ہے کہ وہ 2 شعر جو اس عاشق صادق نے گجرات کے پانسی گھاٹ میں جب آپ کو پانسی ہوئی اور آپ پہ پانسی کا حکم لگا تو تب بھی آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا مستاز عشق جرم وجنی داغا واچ دنن، مستاز عشق جرم وجنی داغا واچ دنن، سر کرا پورتا پا دیوال دا تماشا چ دنن، او مستاز عشق رسے ازل نہ پکردن راوڑے ددار د سر د پاسدا زما سزا چ دنن، قیس خو زمان رستو ناشتو د ازل پا مکتب قصہ مشہورہ د مجنون و د لیلا چ دنن، او یا رسول اللہ استاد عشق پا پت میں وجنی سغوغالا سر را پور تکڑا عجب تماشا دا بالقصور میں غماز نبی نے قسم دے جستا من زما جملہ متعادا زہم واقیم چلتانا قربانشم دا ازل نمی راوڑی دا سودادا ہر ساتھ میں روح ہزار کا گتا زارے دے لتا ہوندگا میں منشادا۔ جب انہوں نے پانسی کا حکم سنایا تو آپ رو پڑے، کسی نے کہا حضور آپ موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں، موت سے نہیں ڈرا، بس حسرت یہی ہے، تمنا یہی ہے کہ یہ تو صرف ایک ہی جان ہے، یہ تو صرف ایک ہی جان ہے۔ میرے تمنا یہ ہے کہ کاش مجھے زندگی کے ہر سانس کے بدلے، مجھے اپنے ہر بال کے بدلے ہزاروں جانیں مل جاتی، اور وہ ایک جان میں اپنے کریم آقا کے عزت و ناموس